محترم بزرگان دین، عزیزان محترم، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں اور عزت مآب خواتین اسلام، دین اسلام تمام ادیان میں، کائنات میں پائے جانے والے تمام ادیان یا تمام مذاہب، تمام دھرم، آپ جس کی بھی بات کر لیں، تمام مذاہب میں، تمام ادیان میں سب سے سپر دین اور پسندیدہ دین اللہ رب العزت والجلال کے پاس اگر کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک بحیثیت دین اگر کوئی چیز مستند ہے، اتھینٹک ہے، تو وہ دین اسلام ہے۔ اس کے علاوہ جتنے ادیان ہیں اس دھرتی پر، چاہے جس نام سے بھی ہو، چاہے اس میں شانتی کی بات ہو، برابری کی بات ہو، امن و امان کی بات ہو، دھیان اور گیان کی بات ہو، جن چیزوں کی بھی باتیں ہو، وہ تمام ادیان اللہ رب العزت والجلال کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، اور ہم نے یہ بتایا مسلمانوں کو کہ اگر دین اسلام کے ہوتے ہوئے، اس اسلام کی روشن تعلیمات کے ہوتے ہوئے، اگر کسی دوسرے دین، کسی دوسرے دھرم، کسی دوسرے مذہب اور کسی دوسرے کلچر کو اگر اپناتے ہو تو یاد رکھو اس کا تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ آپسی سوہاد کے نام پر، آپسی سدبھاؤ کے نام پر، آپسی میل جول کے نام پر، چاہے جس نام پر بھی ہم دوسرے مذاہب، دوسرے ادیان اور دوسری تہذیب و ثقافت کو اگر اپنے گلے سے لگاتے ہیں تو یاد رکھیے یہ ہمارے لیے گھاٹے کا سبب ہے، یہ گھاٹے کا سودا ہے، نقصان کا سودا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر کہا کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ لوگوں، دھرتی پر بسنے والے انسانوں سن لو، اگر دین اسلام کے علاوہ کسی اور طور طریقے کو، کسی اور مذہب کو، کسی اور ملت کو، کسی اور ملت کو اگر اس واسطے تم اختیار کرتے ہو کہ اس کو، اس کی پیروی کر کے اور اس کے طور طریقے کو اپنا کر اللہ کے ہاں سرخرو ہو جاؤ گے تو یاد رکھو فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اس طور طریقے کو کبھی قبول نہیں کرے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، قبولیت اور اپنی قبولیت کی نہیں ہے۔ اللہ نے کہا کہ ایک تو چاہے جتنا سوپر دین بنا کر کے تم یہاں دین اسلام کے ہوتے ہوئے، دین اسلام کے مقابلے میں کسی دوسری ملت اور کسی دوسرے مذہب کی پیروی کر کے اگر تم آؤ تو اللہ کیا یہ قابل قبول نہیں ہے۔ اور دوسرا نقصان جانتے کا ہوگا وہ ہوا پھر آخرت من الخاسرین، اور ایسا آج بھی آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اور اتنی واضح اور صحیح آیت کے ہاتھ کرنے کے بعد بھی اللہ کا اتنا واضح حکم ہے، اس کے بعد بھی اگر ہم جہالت میں ڈوب کر، شہوات میں ڈوب کر، اتباع نفس میں ڈوب کر نفس کی پیروی کرتے رہیں، گمراہ کن عقائد کو اختیار کرتے رہیں، ان راستوں اور ان طور طریقوں کو اپناتے رہیں جن پر چلنے کے بعد اللہ کی غضب کا مستحق ہو جاتا ہے انسان۔
جن راستوں پر چلنے کے بعد اللہ رب العالمین ایسے بندوں سے نفرت کرنے لگتا ہے، جن راستوں پر چلنے کے بعد اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے لیے جنت کے راستے کو بند کر دیتا ہے، اس کے باوجود بھی اگر ہم دین اسلام کے علاوہ دوسرے ادیان، دوسرے مذاہب اور دوسری ملت کی پیروی کریں تو یہ ہماری بیوقوفی نہیں تو اور کیا ہے؟ کتنا بنانے کا دیا کہ فضل کو نبی کو ہم کو اعلان کرنے کے خاصرے چاہے جو بھی نام دے دو، چاہے جو بھی نام طریقہ اختیار کر لو، اگر اسلام نہیں ہے تمہارے راستوں میں، اگر اسلام کی تعلیمات نہیں ہے تمہاری زندگی میں، اگر اسلام کی تعلیمات کو مطابق تمہارا عمل نہیں ہے، فضل کو نبی ہو اللہ اس کو ہمیشہ قبول نہیں کرے گا۔ ہم اپنا مشاہدہ کریں، محاسبہ کریں اپنا اور اپنے سماج کا محاسبہ کریں۔ مسلمان جو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والا ہے، جو زبان سے کلمہ توحید کا اقرار کرتا ہے اور عملی طور پر کلمہ توحید کے جو منافی امور ہیں، لا الہ الا اللہ کے مخالف جو اعمال ہیں، ان اعمال کو ہم انجام دے رہے ہیں۔ شاید نے کہا کہ زبان سے کہہ دیا لا الہ کو کیا حاصل، ادھر نگاہ بھی مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ آپ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں، آپ کا نام عبداللہ الرحمن ہو جائے، آپ کی اپنی زندگی میں اللہ اور اس کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہیں جھلکتی ہیں تو پھر آپ مسلمان نہیں ہو۔ آپ کے قول و عمل سے اسلام کی تعلیمات اگر نہیں جھلکے تو پھر آپ مسلمان نہیں ہیں۔ آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کا چلنا پھرنا، آپ کا سونا جاگنا، آپ کی عبادتیں، آپ کی تجارتیں، آپ کی معاشرت، آپ کی معیشت، ساری کی ساری چیزیں اسلامی اصول اور اسلامی تعلیمات کے مطابق ہونی چاہیے، تب جا کر کے ہم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سرخروئی حاصل کر سکتے ہیں، اور تب جا کر کے اللہ رب العالمین نے جس جنت کا وعدہ کیا اپنے بندوں سے، اس جنت کے ہم آپ مسلم ہو سکتے ہیں۔ آج ہمارا دنیا ہے کیا کرنے تھے وہاں سے تعلیمات کے ہوتے ہوئے، اتنی صاف شفاف تعلیمات کے ہوتے ہوئے اور ان تعلیمات کے ہوتے ہوئے جن تعلیمات کے بارے میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ لا یزید عنہا الا حالک، لیکن تحقق علی المحجۃ البیضاء، قرآن کریم کا حدیث نازل ہے، حدیث نازل نے کہا کہ تحقق علی المحجۃ البیضاء، اے امت کے لوگوں، اے میری امت میں جینے والے لوگوں، میرا کلمہ پڑھنے والے لوگوں، سنو، ترکتکم علی المحجۃ البیضاء، میں تم سب کو ایک روشن شاہراہ پر چھوڑے چلا جا رہا ہوں، لیلھا کنہارھا، ایسے روشن شاہراہ پر چڑھ کر جا رہا ہوں، لیلھا کنہارھا، جس کی رات دن کے مانند، جس کی رات دن کے مانند صاف ہے، روشن ہے، لا یزیغ عنہا الا ہالک، اور یہاں پہ کو اس راستے سے، اس پتھ سے وہی شخص بھٹکنے کی کوشش کرے گا جو ہلاکت و بربادی میں جانے والا ہو۔ لا یزیغ عنہا الا ہالک، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے انحراف وہی شخص کر سکتا ہے جو شخص ہلاکت و برباد ہو جائے۔ آج بتائیے زندگی کا کون سا ایسا شعبہ ہے، کون سا ایسا پل ہے زندگی کا کہ جس پل میں، جس لمحے میں، جس شعبے میں اسلام نے ہماری رہنمائی نہ کی ہو؟ سونے کا، جاگنے کا، اٹھنے کا، بیٹھنے کا، شادی بیاہ کا، لین دین کا، پیشاب بہانے کا، ہر چیز کا اصول ہمیں اسلام نے بتایا ہے، لیکن افسوس ہوتا ہے کہ اسلامی تعلیمات سے ہم اور ہماری نسلیں دور چلی جاتی ہیں۔ ہماری نسلیں کو نہیں معلوم کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے جو تقاضے ہیں، ان تقاضوں کو اگر ہم پورا کریں گے تو اللہ کی بارگاہ میں ہمیں کون سا مقام مرتبہ حاصل ہوگا
ہمارے جوانوں کو یہ نہیں پتا، ہماری نسلوں کو یہ نہیں پتا، ہماری نسلوں کو یہ پتا ہے کہ اگر ہم یہود و نصارہ کی پیروی کر لیں گے، کرسچن اور عیسائیوں کے پتھ پر چلیں گے، ان کے نقش قدم پر چلیں گے، دنیا کی نگاہوں میں ہم بھی بڑے سپر تصور کیے جائیں گے، دنیا کی نگاہوں میں ہمارا جو اسٹیٹس بڑا ہائی ہوگا، دنیا کی نگاہوں میں ہم قدر کی نگاہ سے دیکھے جائیں گے۔ میرے مسلمان بھائیوں اور نوجوان بھائیوں، خصوصاً اللہ کے اس فرمان کو اپنے سامنے رکھ لو۔ اللہ نے کہا وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، کہ لوگوں یہود و نصارہ تم سے اس وقت تک خوش نہیں ہو سکتے، یہود و نصارہ تم کو اس وقت تک پسند نہیں کر سکتے۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، تم ہیئر اسٹائل بدل لو، لباس و پوشاک اپنا بدل لو، ظاہری طور پر مکمل اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دو، لیکن یاد رکھنا لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، جب تک ان کے ملت کی تم پیروی نہیں کرو گے، ان کے دین کو جب تک تم اپنا نہیں لو گے تو وہ تم سے راضی نہیں ہو سکتے۔ اب بتائیے ہمارا حال کیا ہے؟ آج اپنی طرح بات ہے، نہ پورے طور پر ہم مسلمان ہی ہیں اور نہ پورے طور پر ہم یہود و نصارہ کی پیروی کر پا رہے ہیں، ہم کہیں کے نہیں۔ اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہودی کلچر، عیسائی کلچر اور اسلامی کلچر کو اپنانے میں اور ان راستوں کو اپنانے میں کیا وہ راستے ہدایت کے راستے ہیں، سنیے اسی اللہ کا فرمان۔ اللہ نے اسی آیت کریمہ کے اگلے حصے میں کہا قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ وَالْهُدَىٰ، اے نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی امت کے لوگوں کو بتا دیجئے جو ہاتھوں میں کالا، کان میں بالیاں، دل میں جین اور یہودی اور نصرانی کلچر کے دندانے پڑے ہوئے ہیں، ان کو آپ بتا دیجئے اِنَّ هُدَى اللَّهِ وَالْهُدَىٰ، ہدایت کا راستہ صرف اور صرف وہی راستہ ہے جو راستہ اللہ کا ہے۔ اللہ نے جس چیز کو ہدایت کا راستہ بتایا اس کے علاوہ دنیا کا کوئی بھی راستہ ہدایت کا راستہ نہیں ہو سکتا۔ آگے تنبیہ کے لیے جب تمہارے پاس یہ علم پہنچ گیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی ایسا راستہ نہیں جس راستے پر چلنے کے بعد انسان سرخرو اور کامیاب ہو، تمہیں جب اس بات کا علم ہو گیا کہ اسلام کا راستہ ہی سب سے بہترین راستہ ہے، جب اس چیز کو تم جان چکے اور جان لینے کے بعد بھی یہود و نصارہ کے راستے کی پیروی کر رہے ہو، ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير۔ اللہ یاد رکھو اللہ رب العالمین تمہارا نہ تو ولی ہو سکتا ہے نہ تمہارا مددگار ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا۔ آج ہماری مطلب بھی ہے کہ ہم تو خود اسلامی راستے کو، اسلامی طور طریقوں کو چھوڑ چکے ہیں، اپنی نسلوں کو بھی ہم غیر اسلامی طریقوں پر دیکھنا چاہتے ہیں، چاہے ان کی تعلیم کا معاملہ ہو، ان کی تربیت کا معاملہ ہو، ان کے اپنے رہنے کا معاملہ ہو۔ دیکھ لیں آج ہمارے بچوں کی اکثریت اسلامی تعلیمات سے دور ہے، اسلامی اصولوں سے دور ہے۔ آج غیر مسلموں کے کلچر کو اپنا کر، غیر اسلامی کلچر کو اپنا کر، ان کے طور طریقے کو اپنا کر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو بڑے ہائی اسٹیٹس لوگ ہیں، بڑے سپر لوگ ہیں، دنیا کے لوگ ہم سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو خبردار کیا ہے اور کہا ہے کہ من تشبہ بقوم فهو منهم، من تشبہ بقوم فهو منهم، صحیح بخاری کا لفظ ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگوں اگر کھانا پہننا اوڑھنا
اٹھنا بیٹھنا، تمہاری مجالس، تمہارے شادی بیاہ، تمہارا لین دین، تمہاری تجارت اگر کسی قوم کے مشابہ ہے تو تمہارا شمار بھی یہ قوم ہے. مسلمان بھی کیسا مسلمان کا شمار نہیں ہوگا، ایمان کا شمار نہیں ہوگا. اس لیے آپ اپنے اسلامی تعلیمات اور اسلامی کلچر کے ہوتے ہوئے آپ نے اس لیے میرے نوجوان بھائیوں اور بزرگوں ہمارا خیال رکھیں کہ اسلام وہ واحد دین ہے جو اللہ رب العزت والجلال کے نزدیک مقبول ہے، اور اسی دین پر چلنے کے بعد انسان سکون اور کامیاب ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی بھی طریقہ ہم اختیار کرتے ہیں، کسی بھی پد پر اختیار کرتے ہیں، تو سوائے گمراہی اور ہلاکت کے اس کی کوئی چیز نہیں ہے. ابھی اسی مہینے میں، دسمبر کے اسی مہینے میں بڑے دھوم دھام کے ساتھ عیسائیوں کے نام کرسمس منایا جاتا ہے. اس بات کا اور خصوصاً ہمارے نوجوان بھائی جو سوشل میڈیا پر محبت کی دکان جو آج کل سجائے رکھ رہے ہیں وہ بطور خاص چیز کو دے رہے ہیں. سمجھتے ہیں کہ یہ کیا کرسمس میری کرسمس نہیں کرتے، دوستوں کو فارورڈ کر دیا اور یہ پیغام دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم کے ساتھ ہیں، ہم کی ہنسی میں خوشی میں سب میں آپ کے ساتھ ہے. بڑی اچھی بات ہے. اسلام اس سے روکتا نہیں ہے. اسلام بھی ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ احترام انسانیت کو بحال رکھو اور انسانیت کے درد میں اس کے ہنسی خوشی میں ساری چیزوں میں شریک ہو. لیکن وہی اسلام ہمیں اس بات کا بھی پابند بناتا ہے کہ مسلمانوں اگر تم کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ چکے ہو، اپنے نبی کا کلمہ پڑھ چکے ہو، تو اس کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں. یہ کرسمس کیا ہے؟ کیا ہے کرسمس؟ جو ہم کرسمس کہہ کر کے ہم لوگوں کو مبارکباد دیتے ہیں اور مشنری اسکولوں میں جا کر اپنے بچوں کو بڑے شوق سے بھیجتے ہیں کہ ان کو اور پادری کی مجلس سجتی ہے اور اس میں بیٹھ کر ہم بھی اپنے بچوں کا پردرشن دیکھتے ہیں، ان کے مظاہرے کو دیکھ کر بڑی خوشی کا اظہار کرتے ہیں. بھائیو، یہ کرسمس یہ عیسائی عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش 25 دسمبر کو ہوتی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش 25 دسمبر کو ہوتی ہے اور اسی عیسیٰ علیہ السلام کو یہ عیسائی اپنے عقیدے کے مطابق نعوذ باللہ من ذالک اللہ کا بیٹا مانتے ہیں اور یہ عقیدہ کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ کے بیٹا جنا ہے. جبکہ قرآن ہمیں کہہ رہا ہے، قرآن ہمیں ہر مبتدی طالب علم جو ہم پر بارہ پڑھتا وہ جانتا ہے قل هو اللہ احد، بڑی مشہور سورت ہے سورہ اخلاص. قل هو اللہ احد، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اپنے نبی کو، اب کہہ دیجیے لوگوں سے، اپنی امت کے لوگوں کے اس بات کا اعلان کر دیجیے کہ اللہ احد، اللہ ایک ہے، اکیلا، کوئی اس کا ساجی و شریک نہیں ہے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد، لم یلد ولم یولد، اللہ نے کسی کو جنایا اور اللہ کسی سے جنا گیا ہے. ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ کے برابر اور اس کا ہمسر کوئی نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اللہ تعارف ہے. ہم مسلمان ہمیں اس تعارف کی ترویج کرنی چاہیے، اس کا پرچار پرسار کرنا چاہیے. کہنے دنیا انسانیت کے لوگوں، تم کھلی گمراہی میں پڑے ہو، تم اللہ کا بیٹا تصور کر رہے ہو، جبکہ اللہ کی تعلیم یہ ہے، اللہ کا کلام یہ کہہ رہا ہے اور عقیدے توحید کا تقاضا یہ ہے کہ تم اللہ کو اس کا کوئی اولاد اس کو نہ کرو. اور یہ عقیدہ اتنا خطرناک عقیدہ ہے، ہم بڑا
اللہ نے السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. جب کوئی شخص اللہ رب العالمین کے لیے عقیدہ بیان کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین کون آدمی تکاد السماوات يتفطرن منه. میرے بھائیوں یہ عقیدہ اتنا برا عقیدہ ہے. اللہ رب العالمین کو اتنا جلال آتا ہے. اللہ رب العالمین اس عقیدے سے اتنا ناراض ہوتا ہے. اللہ کہتا ہے تکاد السماوات يتفطرن منه. اگر کوئی شخص اس بات کا عقیدہ رکھتا ہے تو قریب ہے کہ زمین پڑ جائے. تکاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض. آسمان پڑ جائے, زمین پڑ جائے. وتخر الجبال هدا. اور یہ پہاڑ ویسے ویسے ہو جائے, پہاڑ ٹوٹ جائے. ان دعوا للرحمن ولدا. جب انسان اللہ رب العالمین کے لیے بیٹے اور بیٹی, اس لیے ہمیں اور آپ کو اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ ایسے عقائد سے ہم بچے, خود بھی اپنی نسلوں کو بھی بچائیں, اپنی اولاد کو بھی بچائیں کہ جن عقائد کو اپنانے کے بعد یا جن عقائد کی ترویج و ارشاد میں لگنے کے بعد انسان دائرۂ اسلام سے نکل جاتا ہے, انسان ملت کی حسب پر دعوت دیتا ہے, انسان اپنی ملت سے نکل جاتا ہے اور انسان ان کفریہ عقائد کی ترویج و ارشاد میں لگ جاتا ہے جن عقائد کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ہمیں بتایا. اللہ رب العالمین اپنی ناراضگی کا اظہار کرتا ہے. یہ ہم مسلمان کا اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ کہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے. اللہ کسی کا یہ مسلموں کا عقیدہ ہے. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله. یہودیوں نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا بنایا اور نصرانیوں نے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنایا. اور یہ کفار مشرکین, یہ کون ہے؟ یہ کفار مشرکین یہ فرشتوں کی اور اللہ کی بیٹیاں تصور کرتے ہیں. اور یاد رکھیے ہم اس نبی کی امت ہے. آپ کہیے گا کہ ہم تو ایسی جگہ پر رہتے ہیں جہاں آپسی سواد نہ ہو, آپسی سدبھاؤ کی بات نہ ہو تو لوگ ڈر جائیں. نہیں, آپ تو ڈرتے ہیں دوسرے کے شریک ہوئے, بدلتے تو ڈرتے شریک ہوئیے. آپ ان کی شادی بیاہ میں شرکت کیجیے, لیکن ان کے عیدوں میں, ان کے تہواروں میں ہمارے اسلام نے سختی سے اس بات کی ممانعت کرتا ہے کہ ہم ان کے تہواروں میں جا کر کے ہم شرکت کریں, چونکہ ان کے تمام تہوار چاہے وہ جس نام سے بھی ہو, ان تمام تہواروں میں شرک اور اس کے مظاہر بیان کیے جاتے ہیں. ایک عقیدہ توحید کا ماننے والا ایک توحید کوئی زیب نہیں دیتا, اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے کسی بھی پر کوئی زیب نہیں دیتا کہ جہاں شرک اور بت پرستی کی محفل قائم ہو وہاں جا کر ہم اس کا حصہ بنے اور اس کا شعبہ بنائیں, اس کی خوبصورتی بنائیں اور ان کے مذاہب کو لوگوں کے سامنے پیش کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ مکرمہ میں رہے کفار و مشرکین کی مجلس کرتے تھے, اور جب مدینہ منورہ ہے یہود و نصارہ کی اکثریت تھی, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو آپ پڑھ جائیے, پوری زندگی کو آپ پڑھ جائیے, کہیں یہ بات ثابت نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی غیر مسلم کے مذہبی مجلس میں جا کر کے بیٹھے ہو اور وہاں جا کر کے ان کے مجلس کو رونق بخشی تھی. اور جب توحید ہم نے اپنایا ہے, اسلام کا کلمہ پڑھا ہے, تو پریشانیاں آتی رہیں گی, آندھی اور طوفان چلتے رہیں گے, لیکن ایسے وقت میں ہمیں اللہ رب العالمین سے دعا کرنا ہے. اللہ رب العالمین ہمیں استقامت عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمارے اندر